صحابہ کے صدقے سے ہم سب کی سرزمیوں اور کبیروں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تندرست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنے بارگاہ سے بعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بہت زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولاد دونوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کے صدقہ میں جلد رہائی کی قبر عنایت فرما، جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو قیامت نوازشات فرما۔ جو دوست احباب دامے جرم سکن مجالس محفل کی رونق کو دوبارہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن سب کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرما، فرصت حدیث کی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ فرصت قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جنتیدار نصیب فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی عطا کہانیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھے ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والآخرة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، وشفيع المذنبين، ورحمة للعالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابهم إلى يوم الدين، وبعد يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن عليا لا يفترقا حتى يرد كالحوض. صلوات پڑھ لیجیے ساتھ میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ترجمان سے بیان ہونے والے ایک ایسے فرمان نشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جس سے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق مورخہ میں صفحہ نمبر 124 پہ محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور حبیب الاحمد کے فرمان نشان کو دوسری تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دیں کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات اور تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. صلوات پڑھ لیجیے. خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشنہار اللہ، مہربان اللہ اپنی غائب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ بات کنفرم ہے کہ نہ هَذَا الْقُرْآنَ یہ قرآن یہدی ہدایت کرتا ہے لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کوئی دو راہ چوراہا نہیں ہے. الذی ہی اقوم ایک کام یہ کرتا ہے اور دوسرا کام یہ کرتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور بشارت دیتا ہے ان صاحبان ایمان لوگوں کو جو میدان عمل میں عمل صالح کو سر انجام دیتے ہیں. کس چیز کی بشارت دیتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. صلوات پڑھ لیجیے بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے مرحلے میں آج ہم کچھ گزارشات قرآن مجید کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی زبان مبارک سے کہ جن کو سید الانبیاء نے زبان وحی ترجمان سے قرآن کا ساتھی قرار دیا ہے، یعنی امیر المومنین
خطیب منبر سلونی باب مدینۃ العلم سید الاولیاء جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہ آپ قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایسی صلوات پڑھیے کہ معلوم ہو جائے کہ باب مدینۃ العلم کی خیرات لینے کے لیے ہم سب لوگ آمادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ لم یعز احدا بمثل ھذا القرآن۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی مثل کوئی نصیحت نہیں فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سب سے بہترین نصیحت کا نام قرآن۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ پھر قرآن کا قصیدہ وارث قرآن پڑھتے ہیں فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اس لیے کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وَسَبَبُهُ الْأَمِينُ، اور اس کا امانت دار سبب ہے، وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ، اس میں دلوں کی بہار ہے، وَجَنَابِيُّ الْعِلْمِ، اس قرآن میں علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، وَمَا لِلْقَلْبِ سِلَاحٌ غَيْرُهُ، دلوں کی زندگی بھلا قرآن کے سوا ہو ہی کیا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں وَمَا لِلْقَلْبِ سِلَاحٌ غَيْرُهُ مَا أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَكِّرُونَ۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ شکوہ ہے علی حیدر کرار کو کہ نصیحت حاصل کرنے والے تو اب رہے ہی نہیں۔ یہ نصیحت ہے لیکن اس سے نصیحت حاصل کرنے والے اب نہیں رہے۔ وَبَقِيَ النَّاسُ أَوِ الْمُتَنَاسُونَ، اور جو باقی بچے ہیں وہ یا بھلا دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، توجہ، یا بھلا دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر بھی علی حیدر کرار تمہیں قرآن مجید سے خیرات لینے کی تلقین کرتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْرًا فَأَعِينُوا عَلَيْهِ، بس جب تم کوئی بھلائی دیکھو تو اس میں اس کے مددگار بن جاؤ۔ جب کوئی بھلائی ہو تو بھلائی میں مددگار بن جاؤ، یہ نہ ہو کہ کوئی اور اگر تم کوئی شر دیکھو تو فَاذْهَبُوا عَنْهُ، اس سے دور چلے جاؤ۔ ایسے ماشاءاللہ سے گزار نہیں ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ امیر المومنین کی قرآن کے بارے میں نصیحت ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْرًا فَأَعِينُوا عَلَيْهِ، اگر علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اگر علی مولا کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، اگر علی مولا کی ولایت پہ فخر کرتے ہو تو پھر تمہارے اندر دو صفات ہونی چاہیے۔ صفت اول یہ ہے کہ کہیں نیکی دیکھو تو اس کے ساتھی بن جاؤ، کہیں برائی دیکھو تو اس سے دور چلے جاؤ۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔
سرائکی زبان میں کہتے ہیں پلے پتر نکال، ایک آدھ پلے بڑھ جاؤ۔ اگر آج اس مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں، مولا آپ کی تشریف آوری اور فقیر کی حاضری کو قبول فرمائے، تو امیر المومنین کی یہ پلے بدلوں والی گل ہے، پکی پیڑھی، ان سن کے بے توجہی نہیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہتے تھے۔ مجھے جو کہنے کی اجازت دے دیجیے کہ باب مدینۃ العلم، مدینۃ العلم کی بات کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مدینۃ العلم یوں فرماتے رہتے تھے۔ قسم بخدا یہ وہ بات ہے جس بات کو سونے کے حروف سے بھی لکھا جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی، بالکل آسان لفظوں میں اور بہت ہی پیاری بات۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہتے تھے، یابن آدم، یابن آدم، یابن آدم، یابن آدم، یابن آدم، اے اپنے آپ کو آدمی کہلوانے والے، یابن آدم، اے اپنے آپ کو آدمی کہلانے والے۔ دو لفظی بات ہے، قسم بخدا، اعمل الخیر ودع الشر۔ نبی کریم مدینۃ العلم فرماتے رہتے تھے اور یہ ارشاد ہم تک مدینۃ العلم کا باب العلم پہنچا رہے ہیں، اور بڑی سادہ اور بڑی پیاری بات ہے کہ آپ فرماتے رہتے تھے، آپ فرماتے رہتے تھے۔ بزرگوں توجہ چاہتا ہوں، عزیزوں توجہ چاہتا ہوں، یہ بات رائے گا نہ جائے۔ آپ فرماتے رہتے تھے اعمل الخیر ودع الشر، نیکی کرتا جا اور برائی سے بھاگتا جا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنی مشکل بات ہے، مشکل ہے نہیں؟ میرے ساتھ یہ بات آج یاد کریں گے، اعمل الخیر، اعمل الخیر، نیکی کر، کیا کرو؟ کوئی لمبی جوڑی بات نہیں، اعمل الخیر ودع الشر، اور شر کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے، نیکی کر لے، برائی کو چھوڑ دے۔ سید الانبیاء برابر فرماتے رہتے تھے، امیر المومنین نے ان کا یہ کلام مبارک ہم تک پہنچایا ہے، اور کلام مبارک اتنا آسان ہے کہ اس کلام مبارک کو اگر ہم اپنے لیے نصب العین بنا لے تو ہماری آخرت تو اپنی جگہ، دنیا بھی جنت نظیر بن جائے گی، اور وہ بات ہے اعمل الخیر ودع الشر، نیکی کر اور برائی سے بچ۔ ماشاءاللہ ہے پروگرام؟ ماشاءاللہ نہیں، کچھ لوگوں کا ہے، کچھ کا نہیں۔ سب کا ہے، نیکی کرنی ہے، برائی کو اس نے بتایا مولا علی نے، مولا علی نے کس سے لیا؟ سید الانبیاء سے فرمان۔ کتاب کا نام نہج البلاغہ، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے، ذرا بولیے نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے، نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے۔ مجھے نہ کہیں، ان کو نہ کہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، گریبان میں جھانکیں اور کہیں امیر المومنین کی ولایت کے دم بھرنے والے، آج امیر المومنین نے تجھے مدینۃ العلم کی خیرات دی ہے اور اسے تم محفوظ کر لے۔ نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے، نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے، نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے۔ آج کا سبق گھر جاؤ، بچوں کو بتاؤ، دوستوں کو بتاؤ، مسجد مجلس سے خیرات لائے ہیں اور امیر المومنین کے در
سے خیرات ہیں. اعمل الخیر ودع الشر، نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے، نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے. ذرا میرا ساتھ دیجیے، ایک دو مرتبہ کہہ دیجیے، نیکی کر برائی کو چھوڑ دو. ذرا اپنے آپ کو متوجہ کر، اپنے آپ کو متوجہ کر کے نیکی کر برائی کو. اور آج کے بعد میں بس آج کے بعد میں اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے. آج اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے. آج کی مجلس سے اٹھ کے جانے کے بعد یہ یقین کر لینے کے بعد کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا ارشاد ہے، نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے. محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ولایت علی کا دم بھرنے والے، نیکی کر اور برائی کو چھوڑ دے. لہذا آج کے بعد میں نیکی کروں گا اور برائی کو چھوڑ دوں گا. اب سامنے جو کام آئے اسے دیکھ، اگر نیکی ہے تو کر ڈال، برائی ہے تو اسے چھوڑ دے. پھر لگا نعرہ حیدری. بات یاد کرنا ہے، بات وقت داد دے کر چلے نہیں جانا. صلوات پڑھ لیجیے بابا کو. ایک بار پھر صلوات کا شرف حاصل کرنا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قرآن مجید کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوتا ہے جو خالص ہو. ملاوٹ والی شے کسی سنارے کے پاس سے تو بک سکتی ہے یا لی جا سکتی ہے معذرت چاہتے ہوئے، لیکن ملاوٹ والی شے خدا کے ہاں نہیں چلتی. بلکہ بعض دوست احباب جانتے ہیں اسی سنارے سے چیز بنوائی، لیکن جب اسے دینے گئے تو اس نے اس چیز سے نگ وگ نکالے اور اس کو ایک کٹھالی میں ڈال دیا، اور کٹھالی میں ڈالنے کے بعد اس کی شکل بگڑ گئی، میل کچل الگ ہو گئی، اصل باقی بچ گیا. کہا یہ ہے آپ کا سونا. ایسے نہیں ہے، ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایسی بات ہے. میرے محترم دوستو، خدا فرماتا ہے میری بارگاہ میں عمل خالص چاہیے، خالص. اور میں عمل خالص لیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور ان کے ہاتھ سے قبول کرتا ہوں جو خود متقی ہوں. یعنی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں. شرط اول یہ ہے کہ عمل خالص ہو اور عمل کرنے والا متقی ہو. دو باتیں، عمل خالص، عمل کرنے والا متقی. اب کیسے پتہ چلے کہ کون سا عمل خالص ہے اور کیسے پتہ چلے کہ کون سا عمل کرنے والا متقی ہے؟ تو آج کی گفتگو میں چند گزارشات اس عنوان سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ متقی کون ہے اور عمل خالص کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا آدم کو اللہ نے دو بیٹے دیے. ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل. حابیل اور قابیل دو بیٹے دیے. قرآن مجید ہے، چھٹا پارہ ہے، نصف کے قریب. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے حبیب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجیے.
قرآن مجید چھٹا پارہ نصف کے قریب یہ آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. توجہ چاہتا ہوں اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی دی. قرآن اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، قربانی حابیل نے بھی دی، قربانی قابیل نے بھی دی، قربانی دونوں نے دی. برادر محترم قربانی دونوں نے دی، حابیل نے بھی قربانی دی، قابیل نے بھی قربانی دی. قرآن کہتا ہے اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ان دونوں میں سے ہم نے ایک کی قربانی قبول کی اور ایک کی قربانی کو رد کر دیا. معلوم ہوا قربانی کر لینا کافی نہیں ہے، قربانی کو قبول کروانا ضروری ہے. دونوں بیٹے بابا آدم کے تھے اور دونوں نے قربانی دی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اب نتیجہ خدا دے رہا ہے. جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کیا کہتا ہے اور جس کی قربانی قبول ہوئی وہ کیا کہتا ہے. جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی بھائی تھا، سگا بھائی تھا. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا. معلوم ہوا قربانی کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ جس کی قربانی قبول نہ ہو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ جذباتی ہو جاتا ہے، وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے. سگے بھائی سے کہہ رہا ہے قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور بے ضرور قتل کر ڈالوں گا. لیکن جس کی قربانی قبول ہو چکی تھی وہ مطمئن تھا، اس کے ہاں سکون تھا، اس کے ہاں راحت تھی، اس کے ہاں پیار تھا، اس کے ہاں محبت تھی. وہ کہتا ہے بھائی یہ تیری فکر ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں انما یتقبل اللہ من المتقین. بات حابیل قابیل کی نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ خدا تو بس انہی کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں. اب تقوی کی خیرات تیرے پاس نہ ہو اور تو مجھے قتل کرنا چاہے تو آپ جانتے ہیں کہ آخر اس نے قتل کر بھی دیا. قابیل نے حابیل کو قتل بھی کر دیا. تو بنیاد کیا تھی؟ قربانی. قربانی کی قبولیت اور قربانی کی قبولیت کا نہ ہونا. لیکن پہلے دن سے ہی خدا نے حابیل کی زبان سے ان لفظوں کو قرآن کی آیت بنا دیا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقین سے قبول کرتا ہے. متقین تھوڑی شے بھی لائیں تو اسے کئی گنا کر کے قبول کر لیتا ہے، اور غیر متقی بہت کچھ بھی لائیں تو خدا انہیں رد کر دیتا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ متقین کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ ہادی، وہ رہبر، وہ رہنما، وہ پیشوا عنایت فرمایا ہے کہ جس کی عظمت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے زبان وہی ترجمان سے علی حیدر کرار کی شان میں سید الانبیاء فرماتے ہیں یا علی انت امیر المؤمنین و امام المتقین. اے علی آپ مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام. اب امام اور متقین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ متقین کے امام ہیں تو آپ ہمیں فرمائیے کہ متقی کون ہوتے ہیں. تو آپ نے متقیوں کے نام نہیں بتائے. توجہ،
متقیوں کی قوم نہیں بتائی، متقیوں کو قبیلہ نہیں بتایا، متقیوں کے نام نہیں بتائے، بلکہ متقیوں کی صفات بتائی ہیں، متقیوں کے کام بتائے ہیں۔ فرماتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں متقی۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ ایک بار پھر صلوات کا شرف حاصل کریں۔ فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امیر المومنین لنگر آسمان و زمین ارشاد فرماتے رہتے تھے للمتقین علامات، متقین کی نشانیاں ہیں۔ توجہ، امیر المومنین فرماتے تھے، کتاب کا نام مواعظ عدلیہ آیت اللہ نظمہ آیت اللہ مشکینی، اس کتاب کے مؤلف و محدث رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب میں 12ویں نمبر پر اس حدیث کو درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دادا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے رہتے تھے، کانا امیر المومنین یقول اِنَّ لِأَهْلِ التَّقْوَى عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، اہل تقوی کے لیے کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے انہیں پہچانا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کیا جاتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے۔ میں متقی ہوں، آپ متقی ہیں، قرآن متقی ہے، قوم نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، نام نہیں ہے، بلکہ صفات ہیں، جن میں یہ صفتیں ہوں گی وہ متقی ہیں۔ تو مجھے معاف کرنا، سب سے پہلی صفت جو امیر المومنین نے متقین کی بیان کی ہے، ان میں سے سب سے پہلی صفت صدق الحدیث، متقی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور وہ تو عدل اعلان کہتا ہے، اور کوڑیا بے شماری، جو کوڑے کو بے شمار کہتا ہے وہ خود کوڑا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اور یہ دیکھیے میرے پاس قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ آیہ مبارکہ کا نشان 119 ارشاد ربانی ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مومنوں، سیدو نہیں، ملکو نہیں، خان صاحبان نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، سر تو اٹھا لو، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، اتقوا اللہ، اللہ کی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کا دامن تھامے رکھو، صادقین کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔
دامن صادقین کا ہو اور پھر بندہ جھوٹ بولے تو مثال اس خان صاحب کی معذرت چاہتے ہوئے مثال اس خان صاحب کی بن جائے گی جو ایک ٹرین پہ سوار ہو گیا اور بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا، اس نے بٹ والے سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا لاہور جا رہے ہیں۔ تو کہا آپ؟ کہا میں نے کراچی جانا ہے۔ تو کہا یہ ٹرین تو لاہور جائے گی۔ کہتا نہیں، یہ انگریز کمال ہے، اس نے ایسی گاڑی بنائی ہے جو اوپر سے لاہور جاتی ہے، نیچے سے کراچی جاتی ہے۔ تو محترم دوستو احباب، یہ حالت نہ ہو کہ دامن سچوں کا یہ انگریز کی گاڑی نہیں ہے، یہ رب رحمان کا پروگرام ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا دامن تھاما ہے تو پھر سچ بولنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، کہا یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، کوشش بڑی کی ہے کہ گناہ چھوٹ جائے۔ اچھا بتا تھا لیکن یا رسول اللہ ایسا عادی ہو گیا گناہوں کا کہ گناہ چھوٹتے نہیں، میرے لیے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میرے ساتھ ایک بات کا وعدہ کر لے، پھر جو گناہ تیرا دل کرے کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کہا یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ کہا میرے ساتھ وعدہ کر لے کہ میں آج کے بعد سچ بولوں گا بس، اور پھر جا جو کرنا چاہتا ہے کر۔ اب یہ وعدہ کر کے وہ نکلا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، سچ ہی تو بول رہے نا۔ اب گیا کوئی برائی کرنا چاہتا تھا، جب وہ برائی کرنے کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سوچا کل نبی کریم نے پوچھا کہ کل تو نے کیا کیا تھا، تو مجھے بولنا پڑے گا سچ، جب بولوں گا سچ تو پھر اس طرح سے سارے گناہ اس کے چھوٹ گئے، اور آمنہ کے لال کے قدموں میں آ کر اس نے بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے تو صرف ایک بات سے میرے سارے گناہ چھوڑا دیے۔ ماشاءاللہ۔ توجہ ہے دوستو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دل کرتا ہے صادقین کا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلا جاؤ۔ قرآن مجید ہے، تیسرا پارہ ہے اور تذکرہ ہے نجران کے عیسائیوں کا۔ نجران کے عیسائی آتے ہیں سید الانبیاء کے پاس اور آپ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ، عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ کہا کیوں اللہ کا بیٹا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کا باپ نہیں، جس کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو آپ نے حکم خدا سے جواب دیا جس کا باپ نہ ہو وہ تو اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، اور جس کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو وہ کس کا بیٹا ہوتا ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام کس کے بیٹے ہوں گے؟ نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں۔ تو وہ لاجواب ہو گئے، لیکن اپنی ضد پہ ڈٹے رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر سید الانبیاء نے انتظار کیا، ادھر سے وحی آئی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَوَجُّهْ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ماشاءاللہ۔ علم آ جانے کے بعد بھی جو ہر دھرمی کرے، حکم دیا خدا نے اپنے محبوب کو فقول ان سے کہہ دو تعالو آ جاؤ، ہے ہمت تو آ جاؤ، تعالو لطف آئے گا، تعالو آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم،
یہاں پر ہمارے اکثر خطباء سے اشتباہ ہو جاتا ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ یہ اشتباہ ہے، اصل بات یہ نہیں ہے۔ قرآن کی لفظوں پر توجہ کی جائے تو اصل مفہوم سامنے آتا ہے، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ۔ معلوم ہوا جو حق پر ہوتے ہیں وہ میدان میں پہلے خود اترتے ہیں، پہلے خود اترتا ہے۔ ہم آئیں گے، ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنے بیٹے لانا، ہم اپنے مستورات لائیں گے تم اپنے مستورات لینا، ہم اپنے جیسے لائیں گے تم اپنے جیسے لانا، ہم پہلے۔ اب دوستو، نبی کریم کو 3 قسم کے افراد چاہیے تھے، لطف آئے گا تھوڑا سا ساتھ دیجیے۔ 3 قسم کے افراد چاہیے تھے، بیٹے، مستورات اور اپنے جیسے۔ 3 قسم کے افراد چاہیے تھے، بیٹے، مستورات اور اپنے جیسے۔ مسجد سے نکلے سید الانبیاء، بھرے مدینہ پر نظر کی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے اس وقت مدینہ 1100 گھروں پر مشتمل تھا۔ نگاہ نبوت نے ہر گھر کا نظارہ کیا، ہر گھر کا نظارہ کیا۔ ابناء ہیں، ابناء ہیں، بیٹے ہیں، ادھر بھی بیٹے ہیں، ادھر مستورات ہیں، ادھر انفس ہیں۔ لیکن آج ہمیں توجہ، آج ہمیں ابناء نہیں چاہیے، آج ہمیں ابناء نہیں چاہیے، بیٹے نہیں چاہیے، آج ہمیں مستورات نہیں چاہیے، آج ہمیں نفوس نہیں چاہیے، بلکہ آج ہمیں ابناءنا چاہیے، آج ہمیں اپنے بیٹے چاہیے، اپنی مستورات چاہیے۔ توجہ، اپنے بیٹے، اپنی مستورات، اپنی نفوس چاہیے۔ تو عظمت ولایت حیدر کی قسم نشہ ولایت میں مخمور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت کی نگاہ مبارکہ 1100 گھروں سے حیدر کی قسم جیسے ہی نگاہ نبوت در حیدر پہ ٹکی، ابناءنا بھی وہیں سے مل گئے، نساءنا بھی وہیں سے مل گئے، انفسنا بھی وہیں سے مل گئی۔ آپ نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، بلکہ زبان حال سے کہہ رہا ہوں، نبی کریم خوش ہو کر نعرہ لگا رہے ہوں گے، یا علی سلامت رہے، نعرہ حیدری۔ ایک ہی گھر سے مجھے ابناءنا بھی مل گئے، نساءنا بھی مل گئے، انفسنا بھی لے کر چلے۔ بہت قریب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لے کر چلے بڑی ترتیب کے ساتھ، جیسے قرآن میں حکم تھا ویسے۔ پہلے ابناءنا، ایک ابناءنا کو گودی میں لیا، ایک کو انگلی کے ساتھ۔ پھر نساءنا، چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی زہرا کو لیا۔ پھر انفسنا، انفسنا کی جگہ پر امیر المومنین کو، علی حیدر کرار کو سیدۃ النساء العالمین کے پیچھے دیا۔ معلوم ہوا آج زہرا ایک نئی عظمت کے ساتھ میدان میں تشریف لا رہی ہے کہ ایک طرف سے نبوت کا پردہ ہے، ایک طرف سے امامت کا پردہ ہے۔ نبوت و امامت کے پردے میں جو میدان مبادلہ میں آئے اسے سیدۃ النساء العالمین بنت رسول بی بی بطول کہتے ہیں۔ کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
تفسیر کتاب میرے پاس ہے اس وقت نہیں، گاڑی میں ہے، انشاءاللہ جو دوست دیکھنا چاہیں دکھا دوں گا۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، علامہ فخر الدین رازی ہیں، جلد نمبر 27-28 میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم یہ نورانی قافلہ لے کر چل رہے تھے اور فرما رہے تھے اذا دعوتو فامنو، جب میں ان کے لیے بد دعا کروں تو حسین لال آپ بھی آمین کہنا، حسن آپ بھی آمین کہنا، زہرا آپ بھی آمین کہنا، علی آپ بھی آمین کہنا۔ اذا دعوتو، جب میں ان کے لیے بد دعا کروں، فَأَمِّنُوا، تو تم سب آمین کہنا۔ یا رسول اللہ، آپ کو ان کی آمین کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ خود بد دعا کریں اور کافی ہے۔ تو زبان حال سے آپ ارشاد فرمائیں گے میں آج یہ عمل کر کے قیامت تک اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رسول کو بھی جن کی دعا کی، رسول کو بھی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے جن کی آمین کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اہل البیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے باوز بلند۔ آج کریں گے کیا؟ ثم نبتہل، بڑے قریب سے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے قرآن مجید میں کافروں پر بھی لعنت ڈالی ہے، ظالموں پر بھی لعنت ڈالی ہے، فاسقوں پر بھی لعنت ڈالی ہے، لیکن آج یہ نہیں کہا فنبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکافرین، نہیں کہا لعنت اللہ علی الظالمین، نہیں کہا لعنت اللہ علی الفاسقین، بلکہ کہا ہے فنبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آج جھوٹوں پر لعنت ڈالیں گے۔ میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں میرے محترم دوست، جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لے، جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لے، پھر عرض کرتا ہوں جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کن کی لعنت کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ان کی لعنت کا سامنا کر سکتا ہے تو جھوٹ بول، ورنہ کان پکڑ کے جھوٹ چھوڑ۔ نیاز تو دے دو، صلوات تو پڑھا۔ ادب و احترام سے میں آپ تمام دوست و احباب کی عزت و احترام کا قائل ہوں، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔